الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کا پارہ نمبر 20 سورہ القصص، یہ پہلے ربع سے پچھلا ربع پارہ نمبر 20 اسی سورت نمل کے بعد سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ سورہ القصص کی یہ ابتدائی آیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں رب ذوالجلال نے ظلم کرنے والوں کی جو سیاسی پالیسی ہے اس کو بیان فرمایا۔ یقیناً اس صورت سے پہلے جو ایک اصول میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کتاب جو اللہ کی کتاب ہے یہ ہے کتاب ہدایت۔ کتاب ہدایت کا جو ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کتاب کو اپنا ہادی اور مرشد مان لیا، اگر میں اور آپ کہیں پہ بھٹکنے لگے تو یہ دوبارہ ہمیں سیدھے راہ پہ لگا دیتی ہے۔ جیسا کہ چھوٹا بچہ اگر میرے اور آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے اور ہمیں ایک سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اس کے ہادی ہیں، آپ اس کے مرشد ہیں، وہ جیسے ہی کسی غلط راستے کا انتخاب کرے گا تو آپ اس کا کان پکڑ کے یا تو سیدھا کر دیتے ہیں، اگر زیادہ تنگ کرے تو کوئی دھمکی بھی لگا دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اب چھوٹا بچہ شروع کر دے کہ میرا باپ مجھے کیوں مار رہا ہے یا میرے کان کو کیوں پکڑ رہا ہے، تو یہ اس چھوٹے بچے کی بے وقوفی ہے۔ باپ اس کے لیے بہتر سوچ رہا ہے کہ کہیں بھٹک نہ جائے۔ اسی طرح کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جو کفار ہیں وہ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ کہیں وہ ہدایت میں نہ آ جائے۔ سیدھی سی بات ہے، جب بندہ قرآن کو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اور فرمایا کہ مسلمان اس لیے قرآن کے قریب نہیں آتا کہ کہیں اس کی خرابیوں کی وضاحت نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن نے تو خرابیاں کھول کھول کے بیان کر لی ہیں، اس لیے وہ پھر کیا کرتا ہے، قرآن مقدس سے گھبرا جاتا ہے۔ اب
مومن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ مومن کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف پہنچوں، ہدایت کا سامان لوں، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میری رہنمائی کر دی، یہاں سے میں غلطی پہ تھا، اللہ نے میرے کان پکڑ لیے، مجھے سیدھے راستے پہ لگا دیا، مجھے جھڑکی دے دی کہ نہیں ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے۔ مومن خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا بلکہ ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے ہوئے۔ جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ میری کان کھچائی کیوں ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو سیاسی پالیسی رب ذوالجلال نے سورہ القصص کے اندر بیان کی ہے، یہ آج کی نہیں، فرعون کی سیاسی پالیسی اپنے آپ کو حاکم بنوانے کے لیے جو فرعون نے اپنائی، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی، تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ اب صرف آپ اور کچھ نہ اس کے اندر شامل کریں، تفسیر جو مفسرین نے لکھی ہے صرف ترجمے کو ہی پڑھ لیا تو ہمیں اس وقت کی پالیسی اور آج کے وہ افراد جو اپنے آپ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے ہٹ کر بغیر کسی تبدیلی کے، بالکل وہی پالیسی ہے جو فرعون نے اپنے حاکمیت کو بچانے کے لیے استعمال کی۔ اور ساتھ اللہ کا جواب بھی سنیے، یہ دونوں پہلو بڑے اہم ہیں میری اور آپ کی زندگی کے لیے۔ اچھا، پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ، اے محبوب ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں فرعون اور موسیٰ کی سچی خبر بالحق، حق کے ساتھ، مگر کن لوگوں کے لیے؟ اب یہ ایک شرط لگائی ہے اللہ نے، اس خبر سے فیض کون حاصل کرے گا؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وہ قوم جو ایمان والی ہوگی۔ ایمان کے مقابلے میں دو نظام ہیں، کفر اور منافقت۔ اس کا مطلب ہے کہ ان آیات سے نہ کافر کو ہدایت ملے گی نہ منافق کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت ملے گی تو کس کو ملے گی؟ مومن کو ملے گی۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل اپنے علاقے سے ہجرت کر کے فرعون کے شہر میں آئے تھے، جس شہر کے اندر فرعون رہتا تھا اس شہر کا نام تھا منف، میم نون فا، منف۔ اور یہاں کے رہنے والے جو افراد تھے ان کو کبتی کہا جاتا تھا۔ یہ کبتی کون تھی؟ اور جو یہ ہجرت کر کے آئے تھے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب جن کو کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری اولاد تھی، نیک آدمی تھے، نبیوں کی اولاد تھی۔ یہ شہر منف کے اندر آ گئے۔ حکمران وہاں پہ کون تھا؟ فرعون۔ جب بنی اسرائیل یہاں پہ آئے تو اس کے ذہن کے اندر شیطان نے ایک بات ڈال دی۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ چونکہ یہ نبیوں کی اولاد ہے اور یہ اس شہر میں آ کر اخلاقی طور پر بھی بڑے اچھے تھے، اور آہستہ آہستہ کبتی جو تھے ان کا ان کے ساتھ میل جول کافی حد تک بڑھ گیا۔ کبتیوں کا جو پہلے یہاں پہ رہ رہے تھے اور بنی اسرائیل کے جو افراد تھے ان کا اخلاق اچھا تھا، ان کا آپس میں تعلق بڑا گہرا ہونے لگا، چونکہ وہ محبت والے تھے، لوگوں کی توجہ بنی اسرائیل کی طرف ہونے لگی۔ فرعون پریشان ہو گیا، اس نے یہ سمجھا کہ اگر یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے
میری حکومت جاتی رہے گی۔ اب یہ وہ اصل میں شیطانی پردہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، شریعت نے جو ہمیں اصول عطا کیا ہے، اسلام کسی بھی حاکم کو ہٹاتا نہیں ہے، مگر ایک شرط ہے کہ وہ خود مسلمان ہو جائے یا مومن ہو جائے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، جو زمانہ جاہلیت میں حاکم ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اسلام ان کی حاکمیت کو ختم نہیں کرتا۔ ہاں اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کی حاکمیت کو ختم کرنے کی اسلام کوشش ضرور کرے گا۔ اب فرعون کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل اور قبطیوں کو آپس میں ملاتا اور ایک اچھا انسان بن کر ان پہ حاکمیت کرتا، مگر اس نے کیا کیا؟ قرآن کے لفظ دیکھیں، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ اب اس نے یہ کام کیا کہ قبطیوں کو اور بنی اسرائیل کے جو افراد ان کے آپس میں نفرت پیدا کر دی، گروہ بنا دیا۔ پالیسی کیا ہے؟ ہوئی پالیسی، فرعون نے قبطیوں کو بلایا، کیونکہ علاقے تھے نا، جیسے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں اور ہر علاقے کا ایک سردار ہوتا ہے، یہ تصور اس وقت بھی تھا۔ فرعون نے کیا کیا؟ قبطیوں کی جو بستیاں تھیں ان کے سرداروں کو بلایا، جو ان کے چودھری تھے یا اس علاقے کی ہیڈ پوزیشن تھے، ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل آئے، آہستہ آہستہ لوگ ان کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، تو یہ کہیں تمہارے اوپر قابض نہ آ جائیں۔ قبطیوں کے سرداروں کو فرعون نے ایک لالچ دیا، لالچ یہ دیا کہ دیکھو میں تمہیں اپنا وزیر بناتا ہوں۔ اب یہ وزارت کیوں مل رہی ہے؟ وزارت فرعون اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی خیر خواہی کا جذبہ تھا، وزارت اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کو وزارت دی۔ وزارت دینے کے بعد یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بنی اسرائیل کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے مزدوری کریں گے، کمی بنیں گے، اور جتنے بھی قبطی ہیں ان ساروں کو اعلیٰ عہدے پہ فائز کر دیا جائے گا۔ اب جتنے بھی اعلیٰ عہدے تھے وہ سارے قبطیوں میں تقسیم کر دیے، اور جو بنی اسرائیل ان سے گھٹیا قسم کے کام، مزدوری کے کام، یا جیسے ہمارے علاقے میں کمی کا لفظ بولا جاتا ہے، ان کو کمیوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ مفلوج رہیں اور حکومت میری اسی انداز میں برقرار رہے۔ اچھا ایک اور کام اس نے کیا، کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو نا تو اس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمیشہ سے اصول رہا۔ طاغوتی طاقتیں ہمیشہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ اس دور کے اندر اور تو کوئی چیز تھی نہیں، اس نے کیا کیا؟ جو بنی اسرائیل کے مرد تھے، بچے تھے، ان کو ذبح کروانا شروع کر دیا، بچیوں کو زندہ رکھا تاکہ ان کی افرادی قوت، جو مردوں کی افرادی قوت ہے، یہ کم ہو جائے، خواتین کی افرادی قوت بڑھ جائے۔ جب خواتین زیادہ ہو جائیں گی، قبطیوں کی ان سے شادیاں کروا دی جائیں گی، آہستہ آہستہ یہ ساری حکومت میری بچ جائے گی۔ کتنی بڑی پلاننگ فرعون نے سوچی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ اب پوری پلاننگ اس نے کر لی، اپنی طرف سے تو وہ کامیاب ہو گیا کہ میری پلاننگ اب یہ ہوگی کہ میں یہ کروں گا، ان کے ساتھ یہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد میری حکومت اسی انداز میں برقرار رہے۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہے، پالیسی وہی ہے، آج بھی مغرب اور مغرب کے نمائندے یہاں پر وہی پالیسی استعمال کر رہے ہیں، چند لوگوں کو حکومت دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بس یہ ہماری حکومت آ گئی، چند دن لولی پاپ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
وہ چند دن خوش ہوتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم بالکل تر گئے، اور دوسری پارٹی کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہی جو حکومت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ادھر کر دیا جاتا ہے، ایک اور پارٹی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہی تصور آج بھی دنیا کے اندر اپنی سیاسی حکومتوں کو بچانے کا موجود ہے، بالکل وہی انداز ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور لفظ ذکر ہوا کہ مردوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو زندہ رکھنا، انداز وہی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں شام کے علاقے، مصر کے علاقے، جتنے بھی ہمارے عرب علاقے کا نوجوان ہے اس کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ ایک تصور تو عملی طور پر بھی ہے، اور دوسرا نظریاتی طور پر اس نے کیا کیا؟ ہمارے نوجوان کو ذبح کر دیا۔ کس چیز کے ذریعہ؟ فحاشی کے ذریعہ۔ عورتوں کو زندہ کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا، یہ وہی فرعون کی پالیسی تھی جو اب دوبارہ لگائی گئی۔ عورتوں کو کہا کہ تمہیں حقوق نہیں مل رہے، لہذا تم حقوق کی جنگ لڑو۔ اب اس انداز کے ساتھ کیا ہوا؟ حکومت چل رہی ہے۔ اب یہ ساری پلاننگ ہمیشہ سے چلتی ہے۔ فرعون نے کتنی بڑی پلاننگ کی، مگر اللہ کے لفظ سنیے آپ، ساری پالیسی بیان ہوگی فرعون کی۔ پہلے فرعون کی پالیسی کے لفظ سنیں، پھر اللہ نے جو پالیسی بنائی اس کے لفظ ذرا سنیے۔ ان فرعون علا فی الارض، ترجمہ سنیے، فرعون زمین میں غلبہ پا گیا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے لوگوں کو گروہ بنا کے اپنے تابع کر لیا، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا۔ کس کو کمزور کیا؟ بنی اسرائیل کو۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، ایک تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی، جو بندہ ایسی پالیسی بناتا ہے وہ مفسدین میں سے ہے، فساد پھیلانے والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرعون کی پالیسی دی، اب اللہ کی پالیسی سنیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کیجیے۔ فرمایا وَنُرِيدُ، ہم چاہتے ہیں، فرعون چاہتا تھا میری حکومت بچے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اس نے تو اپنی پوری پلاننگ کی، یہ کروں گا، پھر پہلے سٹیپ پہ یہ، دوسرے سٹیپ پہ یہ، تیسرے سٹیپ پہ یہ کروں گا، پوری ظلم کی پالیسی بنائی۔ لیکن اللہ کے لفظ کتنے؟ ہم چاہتے ہیں، وَنُرِيدُ، ہم چاہتے ہیں أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہم ان پر احسان کریں۔ اور آگے لفظ سنیں ذرا، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور جن کو فرعون کمزور کرنے کی پالیسی بنا رہا تھا ہم انہیں امام بنانے کی پالیسی بنا رہے ہیں۔ جن کو فرعون کمزور کرنے کی پالیسی بنا رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں امام بنانے کی پالیسی بنا رہے تھے۔ اور اگلی بشارت کیا ہے؟ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ اس ملک کا میں بادشاہ رہوں گا، اللہ فرماتا ہے ہم انہی کمزوروں کو وارث بنانے کی پالیسی بنا۔ کتنے بڑی بشارت ہے۔ لہذا کسی کمزور کو کسی بھی حالت میں نہیں گھبرانا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی دنیا کی طاقت اور قوت نہیں۔ اللہ ایسی چال چلتا ہے، ایسی گیم کھیلتا ہے
کہ جتنے ظالم اور جابر لوگ یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کہاں سے کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ اور اگلی بات، اس نے تو ایک پالیسی کھیلی نا، اللہ کے لفظ ذرا سنتے چلے جائیں۔ پہلی بات اللہ نے کیا فرما دی کہ ہم ان کمزوروں پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی، ہم انہیں امام بنانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات کیا فرمائی، ہم انہی کو وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جس زمین سے فرعون نکالنے کی پالیسی بنا رہا ہے، ہم انہی بنی اسرائیل کو اس زمین کا مالک بنانے والے ہیں، قبضہ دینے والے ہیں۔ نمکن کا مطلب ہے قبضہ دینا۔ فرمایا فرعون پالیسی بنا رہا تھا کہ ہم ان کو نکال دیں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسی زمین کا بنی اسرائیل کو قبضہ دیں گے۔ مشرکین مکہ نے بھی تو یہی سوچا تھا کہ ہم حضور کو نکال کے بڑے خوش ہو گئے، مگر پھر کیا ہوا، 10 سال کے بعد آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں دوبارہ۔ بات یہاں تک اللہ نے ختم نہیں کی ہے۔ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک تو ہم انہی کو کیا کریں گے، ہم دکھائیں گے فرعون کو اور اس کے چیلے حامان کو اور اس کے سارے لشکر کو، کیا دکھائیں گے، منہم ما کانوا یحذرون، جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی، جو ظالم ہوتا ہے وہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ اگرچہ فرعون پالیسی بنا رہا تھا مگر خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل قابض ہو جائیں گے۔ پالیسی وہ بنا رہا ہے، خطرہ بھی اسی کو ہے کہ قابض ہو جائے۔ پالیسی وہی بناتا ہے نا، کسی کو خطرہ ہو کہ کوئی قابض نہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے تو کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ مجھے پوری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی کوئی ایسی آیت ملتی ہو کہ بنی اسرائیل نے قبضہ کرنے کی کوئی پالیسی بنائی، یا بنی اسرائیل نے قبطیوں پر ظلم کیے ہو، یا بنی اسرائیل نے قبطیوں کے بچوں کو قتل کروایا ہو۔ پورا قرآن اٹھائیں، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ہوا پھر کیا، اللہ نے راتوں رات حکم دیا پورے لشکر کو نکالنے کا کہ اے میرے بندے موسیٰ ہجرت کرو۔ بڑا وزن تھا نا کہ آپ راتوں رات یہ کہے کہ یار چل یار یہ علاقہ ہی چھڑیے بڑا، ہجرت کا حکم آ گیا۔ فرعون کو پتا چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اب اس نے تھوڑا کام نہیں کیا، اس نے بھی ساری فوجیں بلوا لی، جتنے وزیر تھے سارے بلا لیے، جتنے اپنے گماشتے تھے سارے بلا لیے، چاہے ہم جا کے موسیٰ کا پیچھا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں، آگے دریائے نیل آ جاتا ہے، پیچھے فوجیں۔ بنی اسرائیل اللہ کے سہارے سامان لے کے اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر تو واقعہ اور بھی جگہ پہ تفصیل سے آگے جو واقعہ، اس لیے میں نے یہاں پہ رکا ہوں، اگلے جمعے ایک بڑی مزیدار کہانی آپ کو سنانی جو یہاں پر اللہ نے بیان کی۔ اللہ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور کیسے وہ اپنے بندوں کو آنکھ کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دریا سامنے، فرعون پیچھے، موسیٰ تنہا اپنی قوم کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آگے پانی پیچھے فوجیں۔ مگر اللہ کی تدبیر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہجرت کا کیوں حکم دیا کہ یہ سارے نمائشتے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ساروں کو اکٹھا اللہ نے کر لیا، فرعون اور اس کے سارے وزیر اکٹھے ہوئے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا حضور آپ نے تو ہمیں مروا دیا، پیچھے فوجیں آگے پانی، چلو پہلے جیسی جیسی زندگی تو بسر کر رہے تھے، اب کیا بنے گا؟ اس وقت اللہ کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، گھبراتے کیوں ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے ایمان،
میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو عرض کیا، عقیدہ اور ہے، ایمان اور ہے۔ عقیدہ مجھے پتہ ہے نا اللہ ایک ہے، لیکن کیا واقعتاً پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ معلومات ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا واقعتاً پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ کہنا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ فرعون کے آج بھی ان لشکروں کو تباہ کر دے گا اور تمہارے لیے راستے آج بھی نکال دے گا، لیکن ہو اسے یقین کہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ۔ ڈٹ جائے بندہ کہ ہاں میرا رب ہے میرے ساتھ، آئے کوئی میرے مقابلے میں۔ اللہ کی تدبیریں، سارا ملک اکٹھا ہو گیا، فرعون اس کے سارے وزراء۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خزانے بھی ساتھ لے کے آئے اور کچھ خزانے گھروں میں چھوڑ کے آئے۔ دوسرے مقام پر بڑے پیارے لفظ ہیں، ادھر سے حکم ہوا کہ اے میرے بندے موسیٰ زمین پہ عصا مار، ادھر سے راستے نکلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کو اس کے خزانوں اور اس کے لشکر سمیت تباہ کر دیا اور ان کی زمینوں کا دوبارہ وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ مگر ایک جذبہ چاہیے، جذبہ، جوش، ایمان۔ پتہ تو سب کو ہے اللہ ہے، سب کو پتہ ہے اللہ ساتھ ہے، لیکن کیا دل کی گہرائیوں سے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ حالات کی مزدار چل رہی اور آپ بالکل آنکھیں بند کر کے یوں سمجھیں کہ اللہ آپ کو تھپکی دے رہا ہے، اللہ آپ کو حوصلہ دے رہا ہے کہ نہ میرے بندے گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ۔ اس لیے میں نے کہا سورہ القصص جو ہے یہ بار بار پہلے اپنی تقاریر میں بھی اس سورت کے میں اکثر حوالے دیا کرتا ہوں، تو کوشش کریں کہ اس سورت کو جیسے جیسے آپ کے سامنے میں پیش کروں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سورت کے اندر جو ایمان اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ایمان ہم سب کو اللہ عطا فرما دے۔ آگے جو یہاں سے ذکر ہونے والا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ جو فرعون نے بنایا، اور اللہ نے پھر کیسی تدبیر کی کہ جس موسیٰ کو مارنے تلا ہوا تھا اسی موسیٰ کو اللہ نے اس کے گھر پرورش عطا فرمائی۔ ایسی ایسی وہ تدبیریں کرتا ہے اللہ۔ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔